تاریخ میں کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جو صرف کیلنڈر پر تاریخیں نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ وہ ایسے فیصلہ کن موڑ ہوتے ہیں جہاں سے تہذیبوں کا مستقبل طے ہوتا ہے۔ 15 ہجری ایک ایسا ہی سال تھا۔ یہ صرف ایک سال نہیں تھا، یہ وہ وقت تھا جب دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلا جا رہا تھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ مگر سوال یہ ہے کہ بھلا ایک سال میں ایسا کیا خاص ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 365 دنوں کے واقعات کی گونج آنے والی صدیوں تک سنائی دے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب آج ہم مل کے تلاش کریں گے۔ تو بات ہے 15 ہجری کی، جب ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ یہ ابھی نئی تھی اور اس کے وجود کو بڑے خطرات کا سامنا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے نہ صرف اس ریاست کو بچایا بلکہ ایک بالکل نئے دور کا دروازہ بھی کھول دیا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک طرف تھی رومی بائزنٹائنی سلطنت، ایک جائنٹ ایمپائر، اور دوسری طرف فارس کی صدیوں پرانی ساسانی سلطنت، اور ان دو سمجھ لیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک ابھرتی ہوئی نئی طاقت۔ دیکھنے میں تو یہ صورتحال بالکل ناممکن لگتی تھی۔ ایسے میں صرف زندہ رہنے کے لیے بھی غیر معمولی ہمت، ایمان اور کمال کی اسٹریٹجی کی ضرورت تھی۔ اور اسی فیصلہ کن سال مشرقی محاذ پر ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا، جنگ قادسیہ۔ اور یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ صرف فوجوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، نہیں، یہ دو تہذیبوں کا، دو نظریات کا تصادم تھا جس نے پورے خطے کا مستقبل طے کر دینا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، ہر بڑی جنگ کے پیچھے بڑے کمانڈرز ہوتے ہیں۔ یہاں مسلم فوج کو لیڈ کر رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک۔ اور ان کے سامنے کون تھا؟ فارس کا سب سے مشہور جنرل رستم فرخزاد۔ تو یہ صرف فوجوں کی نہیں بلکہ دو بہترین ملٹری مائنڈز کی جنگ تھی۔ تو اہم باتیں کیا تھیں؟ جنگ ہوئی آج کے عراق کے قریب قادسیہ کے مقام پر۔ مقابلہ تھا ساسانی سلطنت کی پوری طاقت سے، اور نتیجہ ایک ایسی فیصلہ کن ڈیسائسو مسلم فتح جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ارتھ شیٹرنگ وکٹری تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا۔ جنگ کئی تھکا دینے والے دنوں تک جاری رہی۔ لڑائی اتنی شدید تھی کہ تاریخ نے ہر دن کو ایک خاص نام دیا۔ یوم ارماس، یوم اغواس، یوم اماس، ہر دن اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ اس جیت کے جو نتائج نکلے وہ فارسیوں کے لیے تباہ کن تھے۔ ان کا ٹاپ جنرل رستم مارا گیا، اس کی فوج تتر بتر ہو گئی، ساسانی سلطنت کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب ان کے دارالحکومت مدائن کا راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھا مشرقی محاذ، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جس وقت مشرق میں یہ سب ہو رہا تھا، عین اسی وقت مغرب میں بھی تاریخ ایک نیا رخ لے رہی تھی۔ 15 ہجری کی کامیابیاں صرف ایک فرنٹ پر نہیں تھیں، شام کے محاذ پر بھی کمال ہو رہا تھا۔ یہاں کمانڈ کر رہے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بریلینٹ لیڈرشپ میں مسلم افواج نے رومیوں کی گرفت کو منظم طریقے سے توڑنا شروع کر دیا۔ دمشق جیسے بڑے شہر، اردن کے اہم علاقے، سب ایک کے بعد ایک فتح ہو رہے تھے۔ تو اب تصویر بالکل صاف ہو رہی تھی۔ ایک طرف فارس کی سلطنت بکھر رہی تھی، دوسری طرف رومی پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ دونوں محاذوں پر فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا۔ مگر جنگیں جیتنا ایک بات ہے، بڑا سوال یہ تھا کہ محاذ سے دور یہ جو ریاست اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی، اس کی بنیادیں کون مضبوط کر رہا تھا؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ فتوحات کو سنبھالنا انہیں جیتنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس کا جواب ہے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی ذہانت۔ ان کے جو دور اندیش فیصلے تھے، جو ریفارمز انہوں نے متعارف کروائیں، جنہیں آج ہم فاروقی اصلاحات کہتے ہیں، وہ جنگوں سے کم اہم نہیں تھیں۔ ان کی سب سے شاندار انوویشنز میں سے ایک تھا دیوان کا قیام۔ اب یہ دیوان کیا تھا؟ اسے آپ آج کی زبان میں ایک سینٹرل ڈیٹا بیس سمجھ لیں، ایک ایسا رجسٹر جس میں فوجیوں اور شہریوں کی تنخواہوں اور حقوق کا سارا حساب رکھا جاتا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں کمپیوٹر نہیں تھے، یہ سسٹم ایک حقیقی انقلاب تھا۔ اور دیوان کے پیچھے جو لاجک تھی نا، وہ بہت سادہ اور خوبصورت تھی۔ چیلنج تھا تیزی سے پھیلتی ہوئی ریاست، ضرورت تھی انصاف اور تنظیم کی، اور حل تھا دیوان۔ یہ اتنا سادہ اور مؤثر حل تھا جو اس وقت کی جدید سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن بات صرف دیوان پر ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس شروعات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پراپر عدالتی نظام بنایا گیا۔
بیت المال کے نام سے ایک مرکزی خزانہ قائم کیا گیا اور فوجیوں کے لیے باقاعدہ سرکاری تنخواہوں کا سسٹم شروع ہوا۔ یہ وہ ستون تھے جن پر آنے والی صدیوں تک اسلامی ریاست نے کھڑا رہنا تھا۔ تو جب ہم ان فوجی کامیابیوں کو ان انتظامی اصلاحات کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو ایک تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے، اور وہ تصویر ہے ایک نئی عالمی طاقت کے جنم کی۔ لیکن اس عروج کی ایک قیمت بھی تھی، ایک بہت بڑی قیمت۔ صرف ایک جنگ قادسیہ میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ بھی شامل تھے۔ تو یہ جو فتح تھی یہ قربانیوں سے سینچی گئی تھی۔ لیکن ان قربانیوں نے اس نئی ریاست کو کمزور نہیں کیا، نہیں، بلکہ اس نے ریاست کے عزم کو اور بھی پکا کر دیا، اس کی بنیادوں کو اور مضبوط کر دیا۔ ہر شہادت ریاست کی عمارت میں ایک نئی اینٹ کی طرح تھی۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام اب وہ نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ یہ اب صرف جزیرہ نما عرب کی ایک طاقت نہیں تھا، بلکہ یہ عالمی سٹیج پر آ چکا تھا۔ ایک ایسی نئی گلوبل پاور جو اس وقت کی دو سب سے بڑی سپر پاورز کو چیلنج کر رہی تھی۔ اور یہ بات ہمیں واپس ہمارے سب سے پہلے سوال پر لے آتی ہے۔ 15 ہجری کے یہ واقعات، یہ جنگیں، یہ اصلاحات، یہ قربانیاں، یہ صرف الگ الگ ایونٹس نہیں تھے، یہ وہ بیج تھے جن سے آنے والی صدیوں کی تاریخ نے اگنا تھا۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے صرف ایک سال کے جرأت مندانہ اقدامات اور واضح ویژن پوری دنیا کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔